دن رات بناتے ہو کھوٹی کو کھری خواجہ، دیوڑی پہ تیرے کس کی جھولی نہ بری خواجہ، بردشت نصیبوں کی تقدیر پھری خواجہ، آنکھیں میری اب تک ہے چوکھٹ پہ دھری خواجہ، بگڑی کے بنانے میں کیوں دیر لگی خواجہ، آنکھیں میری اب تک ہے چوکھٹ پہ دھری خواجہ، تکبیر رسالت خان مخدوم اشرفی دولہا زندہ باد زندہ باد۔ چاہ تو نہیں رہے تھے میں اور آپ ایسی والہانہ انداز کو روک دیں، مگر کیا کریں، کربلا کے میدان میں وہ چلتی ہوئی تیز تلوار بھی ایک وقت رک گئی۔ ہر ایک کا ایک انتہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے، تو اب یہاں پر بھی ایک مخصوص وقت یہاں پر آیا ہے۔ بس میں میرے دادا مرشد حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس شعر سے حضرت کے آگے میں بڑھا دوں گا۔ حضور اشرف سمنا کی ذات کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کی ذات کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ مائک میں اسٹیج پہ بیٹھے جناب ایوب حضرت، میرے دوستوں، بزرگوں، تمام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے جناب مہوی صاحب نے جس طریقے سے استقبال کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا، یہ ان کی اپنی محبت ہے، اگرچہ ہم اس کے لائق نہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ ہم سب کے پاس صرف ایک نسبت ہے، اور اس نسبت کے سامنے ہمارا روشن مستقبل ہے۔ وہ کیا؟ کہ ہم سب نبی کی امت ہیں، ایک نسبت۔ یہ تو ان کی محبت تھی، آپ کی محبت تھی، جانا کہیں تھا، آ کہیں گئے، ہے نا؟ تو ایک تو ہم پلان کرتے ہیں، اور دوسرا جب وہ پلان کرتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے نا؟ تو میں آپ کے درمیان ہوں، یہ کسی کی چاہت نہیں، اس کی چاہت۔ تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، خانقاہ سبحانیہ میں بھی آ گیا، بلا لیا گیا، اور یہ جناب میرے بغل میں بیٹھے بھی ہیں، مجھے طاقت بھی مل رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں چارج ہو رہا ہوں، کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، ان کو محدث اعظم ہند سے کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے۔
ہے نا. اب انہوں نے بات چھیڑ دی تصوف کی. اس کی بات چھیڑ دی تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی پر گفتگو ہو جائے. اور میں گفتگو کر کے مختصر سی گفتگو, کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں, بس آپ بات سمجھ گئے, میرا کام ہو گیا, ہے نا. سبھی کامیابی چاہتے ہیں کہ نہیں. آپ کوئی بھی ہو, کسی میدان کا ہو, بزنس مین کامیابی چاہتا ہے, مکان مالک کامیابی چاہتا ہے, ڈاکٹر ہو کامیابی, انجینئر ہو, عالم ہو, حافظ ہو, نعت خواں ہو, سب کامیابی چاہتے ہیں کہ نہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کامیابی کو تلاش کرو, یہ مسئلہ نہیں ہے, پہلے طے کرو کامیابی ہے کہاں. پہلے طے کرو. تلاش تو آسان, اس لیے کہ کچھ لوگ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ لوگ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, اور صوفیہ فرماتے ہیں کامیابی ہے کہیں اور. اب آپ دیکھیے نا, بزنس مین سے پوچھے کہ کامیابی کیا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ تجارت کرو, پیسہ کماؤ, آدھا سیو کرو, آدھا پھر انویسٹ کرو, پھر اس میں سے جو منافع ہوتا ہے پھر آدھا سیو کرو, اور پھر دولت بڑھتی رہے, بینک اکاؤنٹ بڑھتا رہے, یہ کامیابی. یہ بزنس مین کہیں گے نا دولت کمانا کامیابی. لیکن صدیقی اکبر یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ پہ سب کچھ لٹانا کامیابی, کمانا کامیابی نہیں. مصطفیٰ پر سب کچھ لٹانا کامیابی. اب آپ مجھے بتائیے کہ دو کشتی لڑ رہے ہیں, کامیاب کون, جو جیتے یا جو ہارے؟ بتائیے بھائی, کامیاب کون؟ ریسلنگ میچ چل رہا ہے, باکسنگ میچ چل رہا ہے, کامیاب کون؟ جو جس نے ناک آؤٹ کیا وہ کامیاب ہے, یا جو گر گیا وہ کامیاب؟ جو جیتا وہ کامیاب ہے نا. جو کشتی جیت جائے وہ کامیاب. لیکن جنید بغدادی کیا کہہ رہے ہیں؟ جیتنے میں کامیابی نہیں, آل رسول کے سامنے ہارنے میں کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ مغربی دنیا کہتی ہے ہم کامیاب ہیں, آپ ویسٹ میں جائیے تو کہتے ہیں ہم کامیاب. کیوں کامیاب؟ یہ انوویشن ہمارے پاس ہے, یہ انوینشن ہمارے پاس ہے, ایکس رے مشین ہمارے پاس, بلڈ ٹیسٹ کے نیو ٹیکنالوجیز ہمارے پاس, ہم تو پتہ کر لیتے ہیں کہ کہاں مرض ہے, کتنا گہرا ہے, کتنا چھپا ہے. ہم آپ کو کیا. اب مثال صوفیہ یہاں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے گئی, کچھ 5-6 سال کا ہو گیا, بولتا ہی نہیں, ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ڈاکٹر سے کہنے لگی میرے بچے کو دیکھ لیجیے, ابھی تک کچھ نہیں بولتا. اب میں ان کی کامیابی بتا رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا ایکس رے کراؤ, بلڈ ٹیسٹ کراؤ, یہ دوا کھلاؤ, وہ دوا کھلاؤ, کبھی ادھر لے جاؤ, ادھر لے جاؤ, اس ہاسپٹل, اس ہاسپٹل. آخری میں جب ساری تحقیق ہو گئی تو ڈاکٹر مجبور ہو گیا, کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ تیرا بیٹا پیدائشی گونگا, اسے ہم آواز نہیں دے سکتے. تو یہ تو مغرب, یہ تو ویسٹ کی کامیابی ہے. سچی کامیابی بتاؤ, کتاب الشفا اٹھا کے دیکھو. قاضی ایاز روایت کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی ماں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو لے کر, یا رسول اللہ یہ بڑا ہو گیا ہے, کچھ بولتا ہی نہیں, نہ مجھے ماں کہتا ہے, نہ باپ کو باپ کہتا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس حکیم کے پاس جاؤ, اس حکیم کے پاس جاؤ, یہ دوا کھاؤ, وہ دوا کھاؤ. نبی نے بچے کی طرف دیکھا, کہا من انا, بچہ بتا میں کون ہوں. بچے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے جناب, آپ تعجب میں کہ گونگی زبان بول اٹھی, آپ کو تعجب ہے. وہ حکم دیں جب پتھر بول دیتے ہیں تو زبان کیوں نہ بولے.
جب پتھر بول دیتے ہیں تو کامیابی چاہیے نسبت رسول میں ہے، کامیابی چاہیے صحبت رسول میں ہے، کامیابی چاہیے اطاعت رسول میں ہے، کامیابی چاہیے محبت رسول میں ہے، کامیابی چاہیے قدم رسول میں ہے۔ جو ان سے جتنا قریب وہ اتنا کامیاب، کامیابی چاہیے ان کے قریب ہو جاؤ، اور نبی کی قربت کا نام ہی تصوف ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، آپ نے سننے کا، بڑی مشہور آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سبھی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، آسان ترجمہ یہ کہ اللہ سے ڈرو، یہی ہے نا آسان ترجمہ، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں کس سے خطاب ہے؟ ایمان۔ حکم کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ۔ پھر کیا حکم ہے؟ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیے یہاں ہم کو ایک طریقہ مل گیا، پہلے ایمان ہے، پہلے یعنی اگر ایمان نہیں نماز پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں، اگر ایمان نہیں روزہ رکھتے رہو کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ ایمان ہو گیا، پھر تقوی۔ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، والدین کی عزت کرو، یہ سب تقوی۔ اور یہ جب ہو جائیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب یہ کیوں؟ پہلے تقوی پھر صحبت، یعنی صحبت بعد میں، پہلے تقوی۔ اس پر صوفیہ بڑی گہری گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں تقوی سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، تقوی سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، صحبت سے نیکیاں بچائی جاتی ہیں۔ کہیں زیادہ سجدہ کر لیا تو کبر نہ آ جائے، کہیں زیادہ روزہ رکھ لیا تو غرور نہ آ جائے، اسی لیے ایک اللہ والے کی چٹائی پر بیٹھ جاؤ، نمازیں بھی بچ جائیں گی، روزے بھی بچ جائیں گے، حج بھی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور آپ دیکھتے رہیے جناب، یہی تین علوم اسلام میں، یہ تین علوم ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا تعلق علم عقیدہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ یا آپ دوسری زبان میں سے علم کلام کہہ سکتے ہیں۔ کس سے ہے؟ علم عقیدہ۔ اتقوا اللہ، اس کا تعلق علم احکام سے ہے، یعنی فقہ جسے کہتے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ علم احسان ہے، جسے تصوف کہتے ہیں، ہے نا؟ اب آپ دیکھتے رہیے، اے ایمان والو، علم عقیدہ، اے ایمان والو، یعنی ایمان عقیدہ سیکھنا ہے، مدرسے جاؤ۔ کیا علم عقیدہ سیکھنا ہے؟ کہاں جاؤ؟ مدرسے جاؤ۔ اتقوا اللہ، عبادت کرو، کہاں جاؤ؟ مسجد میں جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت، خانقاہ میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ نماز پڑھنے کے لیے عقیدہ درست ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ عقیدہ جب تک درست نہیں، نماز نہیں۔ تو عقیدہ تو صحیح ہونا چاہیے، پھر نماز کے احکام یہ فقیہ بتائے گا۔ لیکن جسے آپ مفتی صاحب کے پاس جائیے، کسی عالم کے پاس جائیے، بتائیے کہ میں نے تکبیر تحریمہ پڑھی، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، سب بتائیے۔ مفتی صاحب پوچھیں گے سب پڑھ لیا، کر لیا، ہو گیا؟ جی حضرت میں نے سارے جو اس کے ارکان تھے میں نے ادا کر دیے، سب ہو گیا۔ تو عالم یہی کہیں گے نا مفتی صاحب کی نماز ہو گئی؟ صوفیہ روکیں گے، رک جاؤ، قیام تو کر لیا، رکوع بھی اور سجدہ بھی، دل کہاں تھا؟ اس قول کے تحت لا صلاۃ الا بحضور القلب، تمہاری نماز نہیں جب تک دل حاضر نہ ہو جائے۔ تو علم عقیدہ سیکھنا ہے تو ابو الحسن اشعری بتائیں گے، علم عقیدہ سیکھنا ہے تو ابو منصور ماتریدی بتائیں گے، نماز کیسے پڑھنا ہے
یہ امام اعظم بتائیں گے، اور دل کیسے حاضر کرنا ہے یہ خواجہ اعظم بتائیں گے، یہ غریب نواز بتائیں گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے اپنے نام کے بعد نا اشرفی، قادری، چشتی، نظامی رکھا جاتا ہے نا، اور رکھنا بھی چاہیے۔ یہ قادری لکھتے ہیں کہ رضوی، برکاتی سب لکھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نسبتوں کے نام ہے نا۔ ایک بات بتا دوں، لکھنا آسان ہے، بننا مشکل، بہت آسان ہے۔ کیسے لکھنا؟ ایک قلم ہی چاہیے ہے نا، قلم چاہیے، لکھ دیا۔ بننا، صوفی کون ہے، کس منزل سے گزرتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، لکھنا آسان۔ آج کل تو بڑا برا حال ہو گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ آج بھی جو شریعت پر ہیں الحمدللہ، لیکن آپ ارد گرد دیکھیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، صوفی کیا، لکھنا آسان، بننا مشکل۔ میں آپ کو بتا دوں آسان طریقے سے تاکہ آپ کا ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ دیکھیے طائف کی سرزمین پر جب نبی علیہ السلام پر کفار و مشرکین نے پتھر مارے اور پھر نبی کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے، حضرت جبریل آئے، یا رسول اللہ ابھی حکم دے دیں اس زمین کو پلٹ دو۔ کہا جبریل تم نہیں جانتے، میں انہیں معاف کرتا ہوں، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کی مغفرت تصوف، تصوف سمجھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات کو دیکھو کہ جب آپ خلیفہ تھے تو رات کو کوئی اٹھتا تھا مدینہ شریف کی گلیوں کو صاف کرتا تھا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو پھر یہ ان کو پتا چلا کہ جب دیکھا کہ کوئی صاف نہیں کر رہا ہے تو اس نتیجے پہ آئے کہ وہ ابو بکر صدیق تھے جو اپنی دور خلافت میں رات کو اٹھ کر مدینے کی گلیوں کو صاف کرتے تھے۔ یہ تصوف ہے، تصوف سمجھنا ہے تو کربلا کے میدان میں جاؤ کہ امام حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو، علی اصغر کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، مولا اس سے تو راضی ہے تو حسین راضی ہے۔ یہ تصوف ہے۔ تصوف صدیق کی صداقت میں ہے، تصوف فاروق اعظم کی عدالت میں ہے، تصوف عثمان غنی کی سخاوت میں ہے، تصوف مولا علی کی امامت میں ہے، تصوف امام حسن کی حکمت میں ہے، تصوف مولا حسین کی شہادت میں ہے، تصوف غوث اعظم کی ولایت میں ہے، تصوف غریب نواز کی تبلیغ میں ہے، تصوف مخدوم اشرف کے سفر میں ہے۔ تم تصوف کو سمجھنا چاہتے ہو تو امام احمد رضا کو دیکھو جنہیں نے کہا کہ جب کوئی مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے تو میں خوش رہتا ہوں، کیوں؟ جب تک مجھے گالی دے رہا ہے میرے مصطفیٰ کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ یہ فنا فی الرسول کہتے ہیں، اسے تصوف کہتے ہیں۔ لکھنا آسان ہے، بننا مشکل۔ بننے کے لیے جگر چاہیے، سیرت رسول چاہیے، اطاعت رسول چاہیے، اتباع رسول چاہیے، تب جا کے کوئی صوفی بنتا ہے۔ اور تصوف میں جتنی گہرائی میں جاؤں آج کم، جتنی گہرائی میں جاؤں، لیکن بات چھیڑی ہے۔ اور آج کل میں تو اکثر کہتا ہوں، اور یو کے وغیرہ میں جو لیکچرز ہوتے ہیں، کہ آج کل جو معاملات ہو گئے ہیں وہ یہ کہ اسے کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اسے ریچولائز کر دیا گیا ہے، اسے ماڈرنائز کر دیا گیا ہے، یعنی اسے معاش کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے نا۔ روحانی علاج کے نام پر عوام کو لوٹا جانے لگا ہے۔ یہ تصوف نہیں ہے، تصوف یہ نہیں ہے نا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں
کہ تصوف اپنے اصول و شرائط کے ساتھ زیارت قبور کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ زیارت قبور کا نام ہے، تجارت قبور کا نام نہیں. کس کا نام ہے؟ قبر کی زیارت کرنے کا نام ہے، قبر کی تجارت نہیں. قبر پہ جانے کا نام ہے، قبر کو بیچنے کا نام نہیں. کیونکہ تصوف کی بات ہو رہی ہے. اب میں فرق بھی سمجھا دوں کہ تجارت اور زیارت میں فرق کیا ہے. تجارت میں صرف اور صرف مجاور خوش ہوتا ہے، اور زیارت میں مجاور کے ساتھ ساتھ صاحب مزار خوش ہوتا ہے. تجارت قبور میں خادم ہمیشہ خادم رہتا ہے. تجارت قبور میں خادم ہمیشہ خادم رہتا ہے، اور زیارت قبور میں خادم مخدوم بنتا ہے. تجارت قبور میں زائرین آتے ہیں، زائرین نکلتے ہیں. تجارت قبور میں زائرین آتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ زائرین نکلتے ہیں. اور زیارت قبور میں معین الدین آتے ہیں، غریب نواز نکلتے ہیں. اسی لیے دوستو، تصوف جو ہے اس کی حقیقت، اس کا مقام، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اصل میں تصوف نام ہی صحبت کا ہے. کس کا نام ہے؟ صحبت کا نام. صحبت کا نام، اسے تصوف کہتے ہیں. صحبت، نسبت، یہ جمع ہو جائیں، یہ صوفی. ہر صوفی کسی دوسری صوفی کی صحبت میں رہا، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز، چاہے مخدوم اشرف، چاہے مولائے کائنات ہو. اور جس کو جتنی بلند صحبت ملی اتنا بلند اس کا مقام. جتنی بلند صحبت اتنا بلند اس کو اس کا مقام ملا. اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہی بات چل رہی ہے نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے سے فائدے بڑے ہیں. کیا ہے؟ فائدے بہت ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ اگر اولیاء اللہ کے قریب رہیں گے تو بلاؤں سے محفوظ. کس سے محفوظ؟ عذاب سے محفوظ. مشرکین مکہ نے ایک مقام پر تو چیلنج کر دیا نا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ حق پر ہیں، ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے، تو ہم پر کیوں نہیں عذاب آتا؟ پتھر کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ یہ ایک سوال کیا. قوم نوح نے نوح کی بات نہیں مانی، عذاب ہے نا. قوم لوط نے لوط کی بات نہیں مانی، عذاب آیا. ہم آپ کی نہیں مانتے، ہم پر عذاب کیوں نہیں؟ قرآن نے جواب دیا، اللہ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. اے رسول اللہ، ان سے کہہ دی اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. کیوں نہیں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں. اور جب ایک اللہ کا نیک بندہ نبی کی اطاعت و محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو وہ بھی نبی کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. اسی لیے صوفیہ اس قول کو، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ان اللہ لا یقع بالمسلم الصالح میت اہل بیت من جیرانہ البلاء، کہ نبی نے فرمایا کہ جہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے اس کے بغل میں 100 گھروں سے بلاؤں کو ٹال دیا جاتا ہے. اس مقام پر میں ایک قصہ ہمیشہ اس کی روایت کرتا ہوں کہ حضرت مالک بن دینار کا مناظرہ ہوا، ایک دہریہ سے، ایک ملحد سے مناظرہ ہوا. اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا. حضرت مالک بن دینار نے کہا اللہ ہے. کہتا میں نہیں مانتا. حضرت مالک بن دینار نے کہا چلیے
مناظرہ ہو جائے. مناظرہ ہوا. اب انہوں نے دلیل دی, اس نے رد کی, اس نے دلیل دیا, انہوں نے رد, دلیل جواب, سوال سوال پر سوال جواب ہونے لگا. پھر آخری میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو جیسے عوام بیٹھی تھی, لوگوں نے کہا اب مناظرے سے تو نتیجہ نہیں نکلا, کون حق پر ہے, اب مبادلہ ہوگا, آگ لگائی جائے گی, دونوں اس آگ میں جائیں گے, جو دوسری طرف صحیح سلامت نکلے وہ حق پر ہے. حضرت مالک بن دینار خوش ہونے لگے کہ میں تو رسول کے مذہب پر ہوں, میں تو اللہ کے رسول کے دین پر ہوں, آج میری ہی جیت ہوگی. حضرت مالک بن دینار آگ میں خوشی خوشی چلے گئے, ساتھ میں وہ ملحد بھی چلا گیا. دوسری طرف عوام نے دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار بھی صحیح سلامت نکل رہے ہیں, وہ ملحد بھی صحیح سلامت نکل رہا ہے. حضرت مالک بن دینار رونے لگے, اے اللہ میری عبادتوں میں کیا کمی ہو گئی, میری ریاضتوں میں کیا کمی ہو گئی, میرے بحث میں کیا کمی ہو گئی, میرے علم میں کیا کمی ہو گئی, میرے مناظرے میں کیا کمی ہو گئی, میرے دلائل میں کیا کمی ہو گئی. یہ ملحد میرے سامنے بچ گیا. تو غیب سے آواز آئی, مالک بن دینار تو روتا کیوں ہے, اپنی آنکھ سے آنسوؤں کو پوچھ لے. یہ ملحد آگ میں اکیلا جاتا تو جل جاتا, آج تیری صحبت نے بچا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے غوث اعظم فیضان مخدوم اشرف حسینی میاں قبلہ. اب بتاؤ سرا والوں, تم کو کیسا ڈر, تم کیوں پریشان ہوتے ہو, تمہیں کیسا ڈر, کیسا خوف, جب تم 313 تھے پھر بھی نہیں گھبرائے, جب تم 72 تھے پھر بھی نہیں گھبرائے. تم کو کیسا خوف, تم کو کیسا ڈر. میں بتا دوں, 313 اس لیے نہیں گھبرائے, ان کے پاس صحبت رسول. 72 اس لیے نہیں گھبرائے, ان کے پاس صبر رسول. اور تم کیوں گھبراتے ہو, اجمیر میں تمہارے پاس عطائے رسول. ان کا قدم ہی کافی ہے, اجمیر کو اجمیر شریف بنا دیا, اس محفل کو محفل شریف بنا دیا. جہاں جاتے ہیں شرافت بانٹتے ہیں, مقام بانٹتے ہیں. اسی لیے دوست, وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا میں اور بات آگے بڑھاؤں اس کو, اس لیے کہ مجھے اس وقت کا بھی اندازہ ہے اور مجھے اس بات کو ختم کرنا ہے. یاد رکھیے کہ اچھوں کی صحبت میں آ جائیے. کس کی صحبت میں, جو اچھے ہیں. اچھوں کی صحبت میں اچھے رہو گے, سچوں کی صحبت میں سچے رہو گے, ہے نا. سچے کی صحبت میں کیا رہو گے, سچے رہو گے. لیکن اتنی بات بتا کر بس آخری بات بتاتا ہوں کہ صوفیہ تصوف کی بات چل رہی تھی. ہمیشہ یاد رکھنا کہ صحیح صوفی کون ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا, کئی نشانیاں ہیں, ایک نشانی بتا دیں. صحیح صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہیں دوسرے صحیح صوفی کی طرف جانے سے روکے گا نہیں. بہت نہیں روکے گا نہیں, بشرط یہ ہے کہ دوسرا جو صوفی ہو وہ اہل سنت کا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے یہ. اس لیے کہ ہر صوفی نے دوسرے صوفی سے فائدہ اٹھایا, استفادہ کیا, ہے نا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو 70 سلاسل سے خلافتیں ملی, تب جا کے سلسلہ اشرفیہ بنا. اگر دوسری صوفی سے وہ نہ ملتے, ان کی صحبت میں نہ بیٹھتے, تو صوفی کی نشانی کیا ہے, دوسرے صحیح صوفی کی طرف جانے سے روکے گا نہیں. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کا لنگر تو بڑا مشہور تھا نا. تو ایک مقام پر ایک آدمی آیا, لنگر کھایا, دال چاول. حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس گیا, کہنے لگا حضور بڑا مزہ آیا, آپ کے ہاں بہترین دال چاول, کھانا شاندار. آپ سے پہلے دلی میں رکن الدین ملتانی کے ہاں گیا تھا, حضور کچھ ملا نہیں وہاں.
اب اس نے ایک بات چھیڑ دی. آج کا کوئی ہوتا الا ماشاءاللہ، لیکن آج کا کوئی بگڑا ہوا ہوتا تو یہی کہتا نا کہ نہیں جانتے میری خانقاہ میں بھائی چاول یہاں سے آتا ہے، دال وہاں سے آتی ہے، بڑا آرگنائزڈ معاملہ ہے، میں ان کی طرح نہیں، لیکن نظام الدین اولیاء صحیح صوفی تھے، جان گئے تھے یہ کیا چاہتا ہے. اب جواب دیکھیے کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں تو نہیں سمجھا، میں جو ہوں وہ اہل ظاہر میں سے ہوں، شیخ رکن الدین ملتانی اہل باطن میں سے ہیں، میں ظاہر کو کھلاتا ہوں وہ باطن کو کھلاتے ہیں. اب دیکھیے اس کا شک وہیں ختم کر دیا. مجھے تو بایزید بستامی کا ایک قصہ یاد آتا ہے کہ ایک غیر مسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور ایک حدیث ہے اس کا معنی و مفہوم سمجھا دیں، اسلام قبول کر لوں گا. کہا کیا؟ کہا حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست، مومن کی نظر سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا معنی میں نہیں سمجھ سکا، آپ سمجھا دیں، اسلام قبول کر لوں گا. تو بایزید بستامی بھی نظر والے جو اللہ کے نور سے دیکھتے تھے، کہا میں تشریح اور افہام و تفہیم تو بعد میں کروں گا، اپنے جبے کے اندر جو خنجر چھپا کے لایا پہلے وہ نکال. تو اب یہ سمجھ گیا معنی، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن کیونکہ نیا تھا نا، ابھی صحبت بایزید بستامی ملی نہیں اس کو مکمل طور پہ، تو ایک شوشہ چھوڑ دیا اس نے. حضور آپ سے پہلے کچھ 40 صوفیہ کے پاس گیا تھا، کسی کے پاس جواب نہیں ملا ہے نا. کس کے پاس گیا تھا؟ 40 صوفیہ کے پاس گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا. اب آج کا کوئی ہوتا تو کہتے جانتے نہیں بھائی میرے استاذ فلاں ہیں، مجھے یہاں سے ڈگری ملی ہے، میری لائبریری میں اتنی کتابیں ہیں، میری خانقاہ میں اتنے اساتذہ ہیں، میں نے ان سے پڑھا ان سے پڑھا. یہ نہیں، بایزید بستامی سمجھ گئے چاہتا کیا ہے. اس کے فتنے کو اسی وقت ختم کیا. کیا کہا؟ تو نہیں جانتا؟ میں بتاتا ہوں. جن 40 علماء و صوفیہ کے پاس تو گیا تھا ان سب کو اس حدیث کا معنی معلوم تھا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ تیرا ایمان میرے ہی ہاتھوں لکھا، اسی لیے جواب نہیں دیا. اسے صوفی کہتے ہیں جو دوسرے صوفیہ سے آپ کو قریب کرے، جو اتحاد پیدا کرے. جو کیا پیدا کرے؟ اتحاد. بابا فرید کے پاس کوئی قینچی لے آیا، ایک مرید تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تحفے میں قینچی لے آیا. بابا فرید بھی اللہ والے کہنے لگے لانا تھا تو سوئی دھاگا لاتے. کیا لاتے؟ قینچی لے آیا. ہم صوفی ہے، ہم کاٹ کے توڑتے نہیں، سی کے جوڑتے ہیں، ہم جدا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، ہم سب کو نیک بنائے. انشاءاللہ پھر موقع رہا تو اس پہ مزید گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.